21, 23, 25, 27, 29 رمضان کی رات 2 نفل، ہر حاجت کے لیے ایک تسبیح، بڑی سے بڑی پریشانی ختم، جو بھی مانگو گے اس رات مل جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج ماہ رمضان کی آخری عشرے میں طاق راتوں کا ایک خاص وظیفہ، ایک ایسا عمل آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا جس میں 2 رکعت نفل نیت سے پڑھ لیے جائیں تو میرا رب مصلی چھوڑنے سے پہلے ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ جس حاجت کی نیت سے آپ یہ 2 رکعت نفل نماز پڑھیں گے اور ایک تسبیح کا ایسا عمل جسے آپ ہر مشکل پریشانی کے حل کے لیے، ہر طرح کے مسائل کے خاتمے کے لیے پڑھ سکتی ہیں، یہ ایک تسبیح آپ کے گھر کے حالات کو بدل دے گی۔ ماہ رمضان کی آخری عشرے میں ایک رات موجود ہے جسے لیلۃ القدر کی رات کہا جاتا ہے، جسے شب قدر کہا جاتا ہے۔ اس رات کو 1000 سالوں سے افضل رات کہا گیا ہے۔ اس رات کی فضیلت و برکت، عظمت اتنی زیادہ ہے کہ اس رات میں جو بندہ رب کے سامنے بھکاری اور فقیر بن کر بیٹھ جاتا ہے، میرا رب بادشاہ بنا کر اٹھاتا ہے۔ اس رات میں میرا رب اتنا نوازتا ہے کہ مانگنے والا تھک جاتا ہے، لیکن رب کے خزانوں میں کمی نہیں آتی۔ اگر آپ بھی رحمتوں برکتوں سے جھولیاں بھرنا چاہتے ہیں، خزانوں کے مالک بننا چاہتے ہیں، منہ سے نکلی ہر دعا کو، ہر بات کو پورا کرنا چاہتے ہیں، ناممکن حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہیں، تو ماہ رمضان کی آخری عشرے میں ان طاق راتوں میں لیلۃ القدر کی رات کو تلاش کیا جائے۔ ہو سکتا ہے 21ویں رات کی رات کو تلاش کیا جائے، ہو سکتا ہے 21ویں رات کو لیلۃ القدر ہو جائے، 23ویں رات کو ہو جائے، 25ویں، 27ویں، 29ویں رات کو لیلۃ القدر ہو جائے۔ خدا را کوشش کیجئے کہ ان طاق راتوں میں رب کا زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کیجئے، رب کو راضی کیجئے، 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کے اور ایک تسبیح ہر مشکل پریشانی سے حل کے لیے ماہ رمضان کے آخری عشرے کے ان طاق راتوں میں کر لیجئے۔ ہو سکتا ہے آپ کو لیلۃ القدر کی رات منظور ہو جائے۔ جو بندہ لیلۃ القدر کی رات کو پا لیتا ہے، میں یقین کامل سے کہتی ہوں، رات 2 رکعت نفل اور ایک تسبیح پڑھ کر سوئیے۔ جس مقصد کے لیے آپ مارے پھر رہے ہیں، وہ مقصد غیبی خزانوں سے پورا ہو جائے گا اور آپ کی آنے والی نسلیں آباد ہو جائیں گی۔ 20 رمضان کی رات 21ویں رات کہلائے گی، اسی طرح 22ویں رمضان کی رات 23ویں رات کہلائے گی، اس طرح 24 رمضان کے دن کی جو رات ہے وہ 25ویں رات کہلائے گی، اس طرح سے 26ویں روزے کی رات 27ویں کہلائے گی، اس طرح 28ویں روزے کی رات 29ویں کہلائے گی۔ ان طاق راتوں کی قدر کیجئے۔ چھوٹا سا وظیفہ ہے، 2 رکعت نفل اور ایک تسبیح پڑھنے سے اگر پورے سال کا رزق اور دولت مل جائے، بیٹیوں کے رشتے ہو جائیں، من پسند شادی ہو جائے، من پسند نوکری مل جائے، گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے، دنیا کی ہر حاجت غیبی خزانوں سے پوری ہو جائے، تو اس سے بڑھ کر وظیفہ کوئی نہیں۔ ماہ رمضان کی آخری راتوں میں یہ وظیفے کی صورت مت چھوڑیے، ورنہ پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے، اور جو بندہ لیلۃ القدر کی رات کو پا لیتا ہے، وہ جھولی پھیلا کر جو مانگتا ہے اسے مل جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے مومنوں کے جذبہ شوق کو دیکھتے ہوئے اس کی حقیقت بتانے سے پہلے خود مومنوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پوچھا ہے کہ آپ کو معلوم بھی ہے کہ شب قدر کتنی عظیم ہے، یعنی اس میں کتنی خوبیاں اور کس قدر فضائل ہیں۔ یہ گناہگاروں کی مغفرت، مجرموں کی جہنم سے برات، عبادت و ریاضت، تسبیح و تلاوت اور درود شریف کی کثرت، توبہ و استغفار، کثرت نوافل، صدقات و خیرات، عجز و نیاز مندی اور مرتبہ و عمل کی رات ہے، جو اجر و انعام کے اعتبار سے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں جبرائیل علیہ السلام دیگر فرشتوں کے ساتھ اپنے پروردگار کے حکم سے ہر کار خیر کو لے کر زمین کی طرف اترتے ہیں۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص شب قدر سے محروم ہو گیا وہ گویا پوری بھلائی سے محروم ہو گیا، اور شب قدر کی خیر سے وہی محروم ہوتا ہے جو کامل محروم ہو۔
صاحب مظہر حق کے مطابق یہی وہ رات ہے جس میں ملائکہ کی پیدائش ہوئی، جنت میں درخت لگائے گئے۔ در منصور کی ایک روایت کے مطابق اسی رات میں عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ اٹھائے گئے۔ اسی رات بنی اسرائیل کی توبہ قبول ہوئی۔ یہ رات اپنے آغاز سے صبح صادق کے آغاز تک سراپا سلامتی ہے۔ تمام رات ملائکہ کی طرف سے اہل ایمان کے ساتھ سلام و کلام ہوتا رہتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سلامتی رات کے کسی حصے میں مخصوص نہیں ہے، بلکہ اس کی برکات صبح ہونے تک ظاہر ہوتی رہتی ہیں۔ بخاری و مسلم کی روایت کے مطابق، جسے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نقل فرمایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص شب قدر میں ایمان و ثواب کی نیت سے عبادت کرے، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، شب قدر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ملائکہ کی ایک جماعت کے ساتھ آتے ہیں اور اس شخص کے لیے جو کھڑے یا بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہا ہے اور عبادت میں مشغول ہے، دعائے رحمت کرتے ہیں۔ معزز ناظرین، وظیفہ کچھ اس طرح سے ہے کہ 21، 23، 25، 27 اور 29 کی رات کسی بھی وقت یہ وظیفہ، یہ نوافل پڑھ سکتے ہیں۔ پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ نماز عشاء کے بعد سے لے کر سحری سے پہلے تک کی کسی بھی وقت یہ عمل کر لیجئے۔ تہجد کے وقت پڑھ لیں۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھیے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں۔ درود پاک پڑھتے ہی اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجات کی نیت سے کھڑے ہو جائیں۔ یہ نہ سوچنا کہ حاجت ناممکن ہے، پوری ہو نہیں سکتی۔ یہ سوچنا ماہ رمضان کا آخری عشرہ ہے، لیلۃ القدر کی رات ہے، یہ رمضان کی آخری طاق راتیں ہیں، ان میں قبولیت کی گھڑی پائی جاتی ہے۔ آپ رب سے مانگ رہے ہیں جو ہر ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ اپنی حاجت کو ذہن میں رکھتے ہوئے 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کی نیت سے کھڑے ہو جائیں۔ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 3 بار سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ قل هو اللہ احد مکمل سورت 3 بار پڑھنی ہے۔ اسی طرح دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 3 بار سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ سلام پھیرتے ہی وہی بیٹھے آپ نے رب کے 3 صفاتی ناموں کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ وظیفے کا طریقہ سن لیجئے۔ 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجات بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھنے کے بعد سلام پھیرتے وہیں بیٹھے آنکھوں کو بند کر لیجئے۔ یوں محسوس کیجئے دنیا سے آپ کا تعلق ختم ہو چکا ہے، آپ رب کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں۔ رمضان کا آخری عشرہ ہے، رحمتیں برکتیں برس رہی ہیں، قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ آپ یا رحمان یا وہاب یا رزاق کا ذکر کر رہے ہیں۔ یا رحمان یا وہاب یا رزاق ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا رحمان ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ کو 100 دانوں کی ایک تسبیح پڑھنا ہے۔ میں یقین کامل سے کہتی ہوں رب کعبہ آپ کی تمام بیماریوں کو، تمام پریشانیوں کو غیبی خزانوں سے ختم فرما دے گا۔ آپ کے راستے کے تمام رکاوٹیں، بندشیں، دشمنوں کا خاتمہ ہو جائے گا، اور یا رزاق سے میرا رب رزق اور دولت سے نوازے گا، اتنی نعمتوں سے نوازے گا، اتنی برکتوں سے نوازے گا، اتنی عظمتوں سے نوازے گا کہ صرف ایک تسبیح پڑھنے سے پورا سال نہ تو کسی وظیفے کی ضرورت پڑے گی، نہ کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے گا۔ خدارا ماہ رمضان کی آخری راتیں جنہیں طاق راتیں کہا جاتا ہے، جن میں سے ایک رات لیلۃ القدر کی رات ہے، آپ 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت اور یا رحمان یا وہاب یا رزاق کی ایک تسبیح کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھیے۔ 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں رات یہ وظیفہ لازمی کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کی تمام حاجات پوری ہوں گی۔ معزز ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی رمضان کی برکتیں عطا فرمائے، لیلۃ القدر کی برکتیں بھی عطا فرمائے، اور رمضان کے بعد بھی ہمیں عبادتوں میں مصروف رہنا نصیب فرمائے، ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ معزز ناظرین، کامنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔